اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم گلدستہ علم و ادب کے پروانوں، حسین ابن علی کی دل و جان سے چاہنے والے شعراء کرام، علماء کرام اور سامعین، السلام علیکم۔ یہ محفل گزشتہ 5-6 سالوں سے اپنی کم تعداد ہو یا زیادہ سامعین ہو، اس سے قطع نظر اس تحریک حسینی کو، اس مشعل حسینی کو روشن رکھنے کے لیے ہم یہ قدم انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ منزل انشاءاللہ کامیابی کی طرف بھی رواں دواں ہوں گے۔ میں سب سے پہلے علماء کرام کا اور بالخصوص اسکردو سے تشریف لائے ہوئے شعراء کا، احسان دانش صاحب کا اور یوسف کھسمن صاحب اور نسیم ادا صاحب، آپ شکر سے اپنی گوناگون مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ احسان صاحب، آپ کی صحبت میں رہنے کے باوجود شاعری تو مجھے نہیں آتا، لیکن مجھے آپ جیسے لوگوں سے، اس دنیا کے اندھیرے سے اجالا دینے والوں سے مجھے محبت ہے۔ تو میں خود شاعر نہیں، لیکن کچھ منتخب اشعار آج کے دن کی مناسبت سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس شعر سے پہلے آج میرے خیال میں ایک خاکہ پیش آیا، جس خاکے کی طرف مجھے اقبال نے رہبری دی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خواب میں اجمیری کا بھی مجھے خیال آیا۔ احسان صاحب، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، آپ کی ایک شاعری نے بھی میرے دل کے اجالے کو اور بیدار کر دیا۔ آج میں اس محفل ہی کی وساطت سے میں اپنے مگن میں مگن تھا کہ یہ کل کس انداز سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ میں فکر حسین کانفرنس کے حوالے سے بھی میں مغموم تھا، تو میرے دل میں ایک عجیب سے خیال آیا۔ خیال اس طرح آیا، ایک دریا کے کنارے پہ ایک بزرگ شخصیت، پریشان و حال، نورانی چہرہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سائل آ کے پوچھا، آپ کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں بندہ خدا ہوں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے آپ کس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ شافی ہے، آپ مالکی ہے، آپ نورانی ہے، آپ حدیثی ہے، آپ سنتی ہے، آپ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، بیٹا کربلائے معلیٰ میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد میں کچھ بھی نہیں، میں حسین ہوں۔ کیا بات ہے! اس نے بتایا، بیٹا میں کچھ بھی نہیں، میں حسین ہوں۔ تو آج میں اس محفل کی وساطت سے بھی میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کے تمام لوگوں سے، انسانیت سے محبت ہے، حسینیت سے محبت ہے، تو میں بھی کہتا ہوں میں حسینی ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ تو چند منتخب اشعار۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا، یک ضرب ید اللہ شد شبیر۔ ان حالات کربلا کی ایک معاشرے میں ایک یزید جو تھا، جابر و ظالم، فاسق و فاجر، یہ معرکہ یہ حق اور باطل کا تھا، کوئی اقتدار کا جنگ نہیں تھا۔ سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے اور اس کو ناپید کرنے کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا، ایک طرف ظالم تھا، ایک تو وفاکار تھا، امانت دار تھا، خیانت دار تھا، یہ دو مقابلے تھے۔ اور دنیا کی ہر ظالم شخص اسی فکر میں رہتے ہیں کہ میں کس طرح غریبوں پہ حملہ آور ہوں، یتیموں پہ حملہ کروں، لوگوں کے جائیداد پہ میں کس طرح قبضہ کروں، غریب کو میں کس طرح کچل ڈالوں۔ یہ ہر یزیدی سوچ کا یہ فکر ہے۔
تو اسی بارے میں شاعر کہتا ہے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں رہتا ہے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں رہتا ہے، سر مل گیا حسین کا مگر بیعت نہیں ملی۔ دنیا کے سب یزیدی جو سوچ و فکر کے لوگ ہیں، وہ قابض ہونے کے لیے، وہ جبر کرنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے، حق کو ناحق میں تبدیل کرنے کے لیے، سچ کو جھوٹ میں تبدیل کرنے کے لیے، یہ ان کو سوچ و فکر ہوتا ہے۔ تو آخری ایک شعر جو گناہ گار اپنے آپ کو بھی اسی کے ہی برابر سمجھنے کی، اسی میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ میرا حسین میرے جسم تر میں رہتا ہے، میرا حسین میرے جسم تر میں رہتا ہے، عجب شاہ ہے غریب کے گھر میں رہتا ہے، عجب شاہ ہے غریب کے گھر میں رہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ۔ تو ایک گزارش سمجھے، التجا سمجھے، یہ ایک تحریک ہے حسینی، اس میں اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتا ہے۔ انشاءاللہ میری ٹیم کی خادم نوری صاحب اور خادم اشراقی صاحب اس ادب کے روح رواں ہیں، ان کی محنت آج سے ایک ہفتہ قبل سے ان کی یہ محنت اس میں شامل ہے، زاہد حسین شغیتو، اور اس کو چار چاند لگانے کے لیے محمد علی عالم صاحب، زہیر اسدی صاحب، ان کی بھی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے، شعراء سے اور علماء کرام سے ہمارا نقطۂ نظر حسین، اس حسین کے دائرے سے کراس نہیں ہونا ہے، ہمارا منبع، ہمارا فکر، ہمارا سوچ حسین۔